نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اس شخص کے بارے میں خبر دی جسے جہنم سے سب سے آخر میں نکالا جائے گا، سب سے آخر میں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آخری جنتی ہے، اس سے پہلے اربوں کھربوں مسلمان جنت میں جا چکے ہوں گے، یہ آخری مسلمان ہوگا، کیونکہ کافر تو جہنم سے نہیں نکلے گا، یہ آخری مسلمان ہوگا، اسے جہنم سے نکالا جائے گا۔ اب اس پر اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہوگی، آپ ذرا اس کو دیکھیے۔ حدیث مبارک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آخری جہنمی کو جہنم سے نکالا جائے گا تو اس کو نکالا یوں جائے گا کہ جہنم سے نکل کر اس کا منہ جہنم کی طرف ہوگا۔ اب جہنم کی طرف منہ ہوگا تو سامنے عذاب، سزائیں اور جہنم کی تپش اور یہ سب اس کے سامنے نظر آ رہا ہوگا، تو وہ عرض کرے گا یا اللہ میرا منہ ادھر سے پھیر دے، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، جہنم کا یہ جو شعلے ہیں، جو اس کی تپش ہے، یہ تو مجھے ویسے ہی جھلسا رہی ہے، جلا رہی ہے، اس سے میرا منہ ادھر کو پھیر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر میں تیرا منہ ادھر سے پھیر دوں تو یہ بتا پھر اور تو کچھ نہیں مانگے گا؟ وہ کہے گا نہیں یا اللہ اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ سے وہ بڑے پکے وعدے کر لے گا کہ یا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں، میں یہ قسم کھاتا ہوں، یہ سارا کچھ کر کرا کے وہ یہ کہے گا کہ یا اللہ بس تو میرا منہ نہ جہنم سے پھیر دے۔ اللہ تعالیٰ اس کا منہ جہنم سے پھیر دے گا اور دور اس کو جنت نظر آئے گی۔ اب جب جنت نظر آئے گی اور جنت کے مناظر اس کے سامنے ہوں گے، سبحان اللہ، تو وہ پہلے تو تھوڑا سا شرمندہ ہوگا، غور کرے گا کہ اب کیا کروں، پھر کہے گا یا اللہ ایک سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے پہلے نہیں کہا تھا کہ تو نے کچھ نہیں مانگنا؟ اور وہ کہے گا یا اللہ ایک سوال۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ پورا ہو گیا اور تو نہیں مانگو گے؟ وہ کہے گا نہیں یا اللہ اور کچھ نہیں مانگو۔ اب وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے جنت کے قریب کر دے بس۔ اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے پھیر کے جنت کے قریب کر دے گا اور وہ جنت کے قریب ہو جائے گا۔ اب وہاں جب جا کے وہ دیکھے گا کہ اتنا کچھ جنت کے اندر، ایسی موجیں، ایسے محلات، ایسی نعمتیں، کھانا پینا پہننا رہنا، مناظر، اور پھر جو جنت کے اندر دودھ شہد شراب کی نہریں، اب جب یہ ساری چیزیں دیکھے گا تو اب وہاں پر کھڑے ہو کے وہ خاموش ہو جائے گا اور کافی دیر خاموش رہے گا، کیونکہ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ اب میں کیا بولوں، کیونکہ میں تو بڑی قسمیں کھا کے پہلے ہی جو ہے میں نے کہا تھا کہ یا اللہ میرا صرف منہ جہنم سے پھیر دے، اس کے بعد پھر میں نے قسمیں کھا کے کہا تھا بس آگے کر دے اور کچھ نہیں مانگوں گا، تو اب وہ کافی دیر خاموش رہے گا۔ اس کے بعد پھر کہے گا اے ربی ادخلنی الجنہ، یا اللہ جنت میں ہی داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا الیس قد اعطیت عہودک ومواثیقک الا تسأل غیر ما اعطیت۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے بڑی بڑی قسمیں اور وعدے نہیں کیے تھے کہ تو کچھ اور نہیں مانگے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ویلک یا ابن آدم ما اغدرک، تو کتنا وعدہ فراموش ہے اور کتنا اپنے عہد کو توڑنے والا ہے کہ تو نے پہلے ایک وعدہ کیا، اس کو توڑا، پھر وعدہ کیا، اب اس کو توڑ کے کہہ رہا کہ مجھے جنت کے اندر داخل کر دے۔ وہ بندہ کہے گا اے ربی لا اکون اشقا خلقی کا، اے اللہ میں یہ نہیں چاہتا کہ تیری مخلوق میں سب سے بدبخت آدمی میں ہی بن جاؤں، کہ جہنم سے تو نکل آیا، جنت میں جانے سے محروم ہوں۔ اے اللہ میں نہیں چاہتا کہ میں اس طرح کا بد نصیب آدمی بنوں، اس طرح کا محروم آدمی بنوں، بد قسمت ہوں کہ میں جنت کے سامنے تو کھڑا ہوں لیکن اندر نہیں جا سکتا۔ تو اب یہ بار بار اللہ تعالیٰ سے کہتا رہے گا یا اللہ اندر بھیج دے، یا اللہ اندر بھیج دے، یا اللہ اندر بھیج دے۔ اب حدیث مبارک ہے کہ یہ بندہ بار بار یہ فریاد کرتا رہے گا حتیٰ یضحک اللہ تبارک و تعالی منہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی بات سن کر مسکرا دے گا، ہنس دے گا۔ اب یہ جو ہنسنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق اس کا معنی ہے
اس کا معنی ہم وہ نہیں لیتے جیسے ہم اپنے چہرے کے ساتھ ہنستے ہیں، لیکن حدیث مبارک میں جو فرمایا، یعنی اس کا پھر ترجمہ حقیقت میں کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے، اس کی فریاد کو قبول کیا۔ فَإِذَا ضَحِكَ اللَّهُ مِنْهُ، جب اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اُدْخُلِ الْجَنَّةِ، جا جنت میں داخل ہو جائے۔ اب وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا، جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا تمنا، اب جو تمنا کرنی ہے کر، جو آرزو تیرے دل میں آتی ہے بول۔ فَيَسْأَلُ رَبَّهُ وَيَتَمَنَّا، تو وہ بندہ اپنے رب سے سوال کرتا رہے گا، تمنا کرتا رہے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے یاد کرائے گا، یہ بھی مانگ، یہ بھی مانگ، یہ بھی مانگ، یہ بھی مانگ۔ یعنی بندہ تو جتنا مانگ سکے گا مانگ لے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرائے گا، یہ بھی مانگ لے، یہ بھی مانگ لے، یہ بھی مانگ لے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا فرمائے گا حتیٰ کہ اس بندے کی ساری آرزویں پوری ہو جائیں گی، ساری آرزویں پوری ہو جائیں گی، جتنا اس نے مانگنا ہوگا۔ یا اللہ مجھے اتنے محلات دے دے، اتنی حوریں دے دے، یا اللہ اتنے مجھے باغات دے دے، اتنے مجھے کھانے پینے کی چیزیں دے دے، اتنا بڑا رقبہ دے دے، سب کچھ مانگ کے اس کی ساری امیدیں ختم ہو جائیں گی، ساری تمنائیں پوری ہو جائیں گی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، جتنا تو نے مانگا وہ تجھے دیا، اور اس کے ساتھ اتنا ہی زیادہ تجھے اور بھی عطا کر دیا۔ اس نے 2 محل مانگے، خدا 4 عطا فرمائے گا۔ اس نے 2 باغ مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو 4 باغ عطا فرمائے گا۔ تو فرمائے گا جتنا تو نے مانگا ذَلِكَ لَكَ، وہ تو تیرے لیے ہے، وَمِثْلُهُ مَعَهُ، اور اتنا ہی تجھے اور بھی عطا کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کس بندے پر؟ اس پر جو جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا۔ کتنے کھرب لوگ اس سے پہلے جنت میں جا چکے ہوں گے، یہ آخری جنتی ہوگا، آخر میں جنت میں جانے والا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنا عطا فرمائے گا۔